الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وخاتم المعصومین واصحاب الطیبین الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم الرافضین الکافرین المرتدین الی یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ وہو فی الآخرۃ من الخاسرین، صدق اللہ العظیم۔ آج ہم اس بات کو ذکر کریں گے کہ نرجسی مذہب شیعہ مذہب کی بنیاد ختم نبوت کے انکار پر قائم ہے، اور امت مسلمہ کا موقف یہ ہے، اور نرجسی مذہب کا اصول بالکل ختم نبوت کا انکار ہے، اور پورا مکمل مذہب ایک مستقل اسلام کی شکل اختیار کر گیا ہے، اور جو اسلام اللہ کے محبوب علیہ السلام کا سکھایا ہوا اسلام نہیں ہے، اور خود ان کے اپنے اصول کے مطابق بھی اللہ کے محبوب کا سکھایا ہوا اسلام نہیں۔ جب اللہ کے نبی کا سکھایا ہوا اسلام نہیں ہے تو مستقل طور پر ایک نیا اسلام ہے اور ایک نئی شریعت ہے، اور اس کی بنیاد عقیدہ امامت کی وجہ سے پڑی ہے۔ تو عقیدہ امامت مستقل طور پر ختم نبوت کا انکار ہے، اور اسی پر نرجسی مذہب کی بنیاد ہے۔ جبکہ امت مسلمہ کا موقف یہ ہے کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام جو شریعت لے کر آئے تو اللہ کے قرآن کریم میں موجود ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جن لوگوں کو سکھائی اور پھر آگے پوری امت کی ذمہ داری لگا دی، اس کے لیے کسی امام کی ضرورت نہیں تھی کہ اس شریعت کو آگے پہنچانے کے لیے کوئی مستقل طور پر امام ہو، بلکہ پوری امت کی ڈیوٹی لگا دی، اور قرآن مجید میں مستقل طور پر موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کنتم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم بہترین امت ہو اور لوگوں کے نفع کے لیے نکالے گئے ہو، اور لوگوں کو بھلائی کا حکم کرتے ہو اور برے کاموں سے منع کرتے ہو۔ تو اللہ کے دین کی تبلیغ اور اللہ کے محبوب علیہ السلام کی شریعت کو پہنچانا امت مسلمہ اور قرآن کے موقف کے مطابق پوری امت کی ذمہ داری تھی، اس کے لیے کسی عقیدہ امامت کی ضرورت نہیں تھی۔ جبکہ نرجسی مذہب کا موقف اس سے بالکل برعکس ہے۔ نرجسی مذہب کا کہنا یہ ہے کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام جب شریعت پہنچا گئے تو اب اس کے بعد مستقل طور پر 12 ائمہ ہیں، اور 12 امام، اور منصب امامت منصب نبوت سے بڑھ کر ہے۔ اب اگر کوئی آدمی صرف ایک نبی مانے اور اس کا دعویٰ ہو کہ اللہ کے محبوب کے بعد یہ نبی ہے، تو اس کے اوپر پوری امت کا اتفاق ہے، اور اللہ کے قرآن میں بھی موجود ہے کہ وہ شخص اسلام سے خارج کافر زندیق ہے، کیونکہ وہ مستقل طور پر ایک نئی شریعت کا دعویٰ کرتا ہے۔ جبکہ فریق مخالف صرف ایک نئی شریعت نہیں بلکہ 12 ائمہ کی مستقل طور پر نئی شریعت کا دعویٰ کرتا ہے، اور ان کے بارے میں تسلیم کرتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ بالکل، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ صرف یہاں تک بات نہیں ہے بلکہ اس سے آگے چل کر بھی نرجسی مذہب کا اصول اور بنیاد یہ ہے کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے شریعت پہنچائی، اور اس کے بعد جو 12 ائمہ ہیں وہ صرف اس شریعت کی تبلیغ نہیں بلکہ ان پر وحی بھی اترتی ہے، اور وحی بھی شرعی اترتی ہے، اور شرعی احکامات کے لیے ان کے پاس ناسخ کا حکم بھی آتا ہے، اور پہلے والے حکم کو وہ منسوخ بھی کر سکتے ہیں۔ اس سے فریق مخالف نرجسی مذہب کی کتب بالکل مستقل طور پر بھری ہوئی ہیں، اور پھر صرف یہاں تک بھی بات نہیں ہے کہ وہی شرعی کے بھی قائل ہیں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اگر اسی بات کو دیکھا جائے کہ ایک آدمی مستقل طور پر کسی اور کے لیے ایسی وحی کا قائل ہے جو شریعت کے احکامات ہیں، تو اس کے پاس تو اس پر اترنے والی شریعت موجود ہے، اللہ کے محبوب علیہ السلام کی شریعت تو اس کے پاس موجود نہیں۔ تو اس لیے امت مسلمہ کہتی ہے کہ نرجسی مذہب کا عقیدہ امامت مستقل ختم نبوت کا انکار ہے۔ اور پھر اس سے آگے صرف یہاں تک بات نہیں، نرجسی مذہب نے مستقل اپنا اصول بنایا، اور اپنا اصول یہ قائم کیا کہ نرجسی مذہب کا جو بھی امام ہے اس کی بات صرف یہ نہیں کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام کی بات کی تائید کرتی ہے، بلکہ اس کی بات مستقل طور پر اس کی حیثیت اللہ کے نبی کی بات اور فرمان کی طرح ہے، اور جیسے اللہ کے محبوب علیہ السلام معصوم ہے، اسی طرح نرجسی مذہب اپنے ہر امام کو معصوم، اور اپنے امام کی بات کو اگرچہ اس نے اللہ کے نبی سے سنی نہ ہو، اللہ کے نبی کا کوئی فرمان اس تک پہنچا نہ ہو، شریعت کا کوئی حکم پہنچا نہ ہو، جو اگرچہ کوئی نیا حکم بھی وہ صادر کر دے امام، تو اس کو بھی وہ حیثیت دیتے ہیں
کہ اس کی بات اللہ کے محبوب کی بات ہے۔ اور پھر ساتھ ساتھ یہ بھی نرجسی مذہب کا دعویٰ ہے کہ اللہ کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کی شریعت اور اسلام اور قرآن وہ تو صحابہ کرام نے نعوذ باللہ من ذالک ختم کر دیا، اور امام نے پھر اپنی طرف سے ایک قرآن مجید لکھا، اور وہ قرآن امام کے پاس موجود ہے، اور امام جب تک نہیں آئے گا اس وقت تک وہ قرآن امام کے پاس غار میں موجود ہے، اور امام جب آئے گا تو اس شریعت کو ظاہر کرے گا۔ اور پھر صرف یہاں تک بھی نہیں ہے بلکہ اس سے آگے چل کر یہ کہتے ہیں، حق الیقین میں موجود ہے، جلد نمبر 2 باب رجعت میں ملا باقر مجلسی لکھتا ہے نعوذ باللہ من ذالک نقل کفر نباشت، کہ جب آخری امام ظاہر ہوگا، ننگا ہوگا، برہنہ بدن، اور اس کے ہاتھ پر نعوذ باللہ من ذالک نقل کفر نباشت، جو سب سے پہلے بیعت کریں گے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے، اور ان کے بعد حضرت علی المرتضیٰ ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ تو نرجسی مذہب کا اصول اور مستقل طور پر عقیدہ امامت گھڑ لینا اور بنا لینا، یہ مستقل طور پر ختم نبوت کا انکار ہے، اور صرف ایک آدمی کے بارے میں نہیں بلکہ 12 اشخاص کے بارے میں یہ دعویٰ کیا جاتا ہے، اور 12 لوگوں کے بارے میں عقیدہ رکھا جاتا ہے کہ یہ منصب نبوت سے بڑھ کر ان کو منصب عطا کیا گیا ہے۔ تو جو منصب نبوت سے بڑھ کر منصب مانتا ہے تو وہ ختم نبوت کا 12 درجے زیادہ منکر، انکاری اور اسلام سے خارج اور زندیق ہے۔ دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو حق سمجھ کر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ فریق مخالف کا عقیدہ امامت مستقل طور پر ختم نبوت کا انکار ہے۔